مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज के व्लॉग में अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब महसूस हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि जब हम लोग घूमने फिरने के लिए निकले हैं ना तो बिल्कुल ठीक ठाक रहे हैं, और जैसे घर वापस आए हैं तो सबको बीमारी पड़ी हुई है, सबकी तबीयत ख़राब है, और मेरी भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ ख़राब हो चुकी है गला ख़राब होने की वजह से। वैसे भी जब हम लोग उम्रा करने के लिए आए ना तो यहाँ पे इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग आए हुए होते हैं, तो तरह तरह के जरासीम होते हैं, इसलिए बच बचा के रहना चाहिए। मास्क भी यूज़ करें, सैनिटाइज़र भी यूज़ करें, तो अपनी एहतियात लाजमी रखें। और अगर आप बीमार हैं तो फिर भी आप एहतियात करें ताकि आपकी वजह से दूसरे बीमार ना हो जाएं। तो खैर अभी सुबह सुबह का टाइम था, हम लोग मस्जिद नबवी आए थे। यहाँ पे हमने मस्जिद में आके नमाज पढ़ी है, और इतना मुश्किल है सुबह सुबह बच्चों को उठाना, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं बच्चे। मुजना तो ऐसे ही हम उठा के ले गए, लेकिन बिलाल को हमने फ्रेश किया और वज़ू करवाया उसके बाद, क्योंकि बिलाल अब माशाल्लाह 6 साल का हो गया है, अगले साल उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाएगी। तो उस पर हम थोड़ी सी इस बात की ना सख्ती रखते हैं। सख्ती भी इस तरह से कि प्यार से, ये नहीं कि डांट डांट के उसको कहना, प्यार प्यार से उसको हम अपने साथ साथ ऐसे समझाते हैं, बताते हैं कि बेटा अब आपने नमाज पढ़नी, अब आपका टाइम पूरा हो गया है ऐसे खेलने कूदने का, अब आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना है। उसको बताते हैं कि आपने पाक साफ होके वज़ू करके ही नमाज पढ़नी है, मस्जिद में जाना है, और इसी तरह अपने मामू से कुरान पाक की क्लास लेनी है। खैर हम लोग वापस रूम पे आए थे और फिर सो गए। अभी दोपहर का टाइम है, हम लोग आए थे, यहाँ पास ही रेस्टोरेंट है, यहाँ से हम खाना खाने के लिए आए थे। ना हमने नाश्ता किया था और ना ही दिल कर रहा था सुबह सुबह के टाइम। अभी दोपहर के टाइम ही हमने नाश्ता प्लस लंच इकट्ठा ही कर लिया है, और खाना सच्ची बहुत मज़े का था। और ये चिकन कौरमा ऐसे था ना जैसे आप शादियों में देग वाला सालन खाते हैं ना, इस तरह का। सच्ची मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना, जब कभी मुझे अपने टेस्ट के हिसाब का कुछ मिल जाए ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। खैर अभी हम लोग जा रहे थे मस्जिद कुबा। हमने अपने चूचू भी साथ रखे हुए थे, और बच्चे यहाँ पे आपको थोड़े उदास लग रहे होंगे। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने मेरी नीयत पे शक नहीं करना, मेरा अल्लाह जानता है कि मेरे दिल में क्या था। लोग ना आपको सिर्फ दिखावे से जानते हैं, जो आप दिखाते हैं उनको वो वहीं से समझते हैं आपको, लेकिन अल्लाह ताला आपके दिल की हालत जानते हैं। हमारे पास जो चूचू है ना, वो हमारे घर में तकरीबन 5-6 माह से हैं, और मेरी बड़ी कोशिश होती थी कि इनको पिंजरे से बाहर निकालूं, थोड़ा बाहर खुली हवा में इनको छोड़ूं, यहाँ रूम में ही सही, लेकिन थोड़ा सा ये भी अपने पंख बिखेरें, और बेशक कमरे में ही सही, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो पिंजरे से निकल के खुली जगह पे खेल लें और थोड़ा सा वो उड़ लें। इसके लिए हम उनको बाहर निकालते थे, और जैसे ही बाहर निकालना मोसना ने इतना ज़्यादा डर जाना, इसने रूम में जाके छुप जाना और बाहर ना निकलना, रोना इतना ज़्यादा। जब तक हम अपने चूचू पिंजरे में बंद नहीं कर देते थे ना, उस टाइम तक मुजना रोना चुप नहीं करती थी। तो इस चीज़ को देख के मुझे बड़ी टेंशन होती थी कि इसका डर भी ख़त्म नहीं हो रहा, और वो बेचारे सारा टाइम एक ही पिंजरे में बंद रहते हैं, वो बाहर निकल ही नहीं सकते। मुझे उनको देख के बड़ा तरस आता था। मैं कहती थी हमारी भी तो ज़िंदगी है ना, पूरा एक दिन जब मैं घर में गुजार लेती हूँ ना, यकीन करे शाम तक मैं कहीं बाहर ना निकलूँ, खुली फिजा में ना जाऊँ, तो मेरा दम घुटता है, मेरा दिल करता है मैं रो पड़ूँ कि कैसे इंसान कैदियों की तरह ऐसे ज़िंदगी गुजार सकता है। हमारा भी जैसे दिल करता है ना बाहर निकलें, घूमें फिरें, खुली हवा में सांस लें, उनका भी ऐसे दिल करता है। बेशक वो बेजुबान बेचारे बता नहीं सकते, लेकिन उनका भी दिल करता है। अगर मैं चाहती तो वहाँ रियाद में भी मैं इनको छोड़ सकती थी, आज़ाद कर सकती थी, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि नहीं, यहाँ पे पूरा क्राउडी एरिया है, बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, घर ही घर है, कोई बाग नहीं पास, कोई खेत नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये कहाँ जाके बसेरा करेंगे, कहाँ जाके रहेंगे। तो यही सोच के ना मैंने वहाँ पे नहीं छोड़ा। अगर मैं इनसे जान छुड़ाना चाहती तो मैं इनको बेच सकती थी, 100, 150, 200 रियाल ले सकती थी इनको बेच के, लेकिन वो मैं कितने के दिन यूज़ कर लेती। मेरा इनको बेचने का भी इरादा नहीं था, रियाद में छोड़ने का भी इरादा नहीं था। जब हमने ये प्लान कर लिया था ना कि हमने इनको आज़ाद कर देना है, हमने इनको ऐसे कैद नहीं रखना, उस टाइम से लेके अगले 2-2.5 महीने तक मैंने इनकी बहुत ज़्यादा केयर की, ऐसे प्यार से संभाल के रखा।
اور ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے اور سب سے پہلے ہم ان کے لیے ہی مدینہ جائیں گے، کیونکہ مکہ بھی چھوڑنے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا، مدینہ چھوڑنے کا دل کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں بہت زیادہ محبت تھی ان کے لیے، اور میں کہتی تھی نہیں، یہ وہاں مدینہ میں زیادہ خوش رہیں گے۔ تو اسی لیے ہم لوگ نا ان کو مدینہ پہلے لے کے آئے ہیں، پہلے ہم یہاں پہ ان کو چھوڑیں گے، الوداع کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنا اگلا سفر شروع کریں گے۔ اور میری اتنی زیادہ خواہش تھی نا کہ بے شک 4 دن کی زندگی صحیح، پنجرے میں مرنے سے بہتر ہے یہ آزادی کی زندگی جی لیں، اور مرنا تو ایک دن سب نہیں ہے، پنجرے میں بھی موت آنی ہے اور باہر بھی۔ تو میں نا ان کو اگر پنجرے میں ان کو کچھ ہو جاتا تو میں شاید کبھی بھی اپنے دل سے بھلا نہ سکتی۔ اللہ کے حوالے کیا ہے میں نے ان کو، کیونکہ اللہ پاک کی ذات وہ ہے جو پوری کائنات کو رزق دینے والی ہے۔ ہم لوگ کیا چیز ہیں، ہم لوگ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ وہ مالک ہے نا، وہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تو وہ ان کی بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ یہاں پہ اتنے زیادہ چڑیاں وغیرہ، کبوتر، ہر چیز تھی یہاں پہ مسجد قباء کے پاس، اور اتنا بڑا کھجور کا باغ تھا، یہاں کھجور بھی لگتی ہیں، یہاں پانی کے کنویں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں بڑی خوش ہوئی ہوں ان کو یہاں آزاد کر کے۔ میرا اللہ جانتا ہے میری نیت کو، اور وہی اس کا صلہ دینے والا ہے۔ اور جب ہم نے چھوڑا ہے نا تو ایک دفعہ ہم سارے رو پڑے تھے۔ شاید ابھی بھی میں تھوڑا ایموشنل ہو رہی ہوں، لیکن معذرت، لیکن آپ یقین کریں ہمیں اپنے بچوں کی طرح یہ پیارے تھے، ان کی فکر رہتی تھی مجھے کہیں نکلنا، تب بھی گھر واپس آ کے پھر بھی ان کو سب سے پہلے میں نے دیکھنا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، برکت والی زندگی دیں، اور اپنی زندگی یہ بہت خوشی خوشی انجوائے کریں۔ اللہ کرے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں، ایک دوسرے سے الگ نہ ہو۔ اچھا، جب ہم لوگوں نے یہاں پہ ان کو چھوڑنا تھا نا تو کافی ٹائم لگ گیا، ہم سے پنجرا نہیں کھولا جا رہا تھا، ان کو باہر نہیں نکالا جا رہا تھا۔ تو اس ٹائم پہ نا یہاں ایک شرطے نے دیکھ لیا، وہ ہمارے پاس آ گیا کہ آپ لوگ اتنی دیر سے یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے اس کو بتایا کہ ہم نے اپنے یہاں پہ نا پرندے آزاد کیے ہیں، تو ہم لوگ نا ان کو چھوڑنے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے، اور بلال ان کو آوازیں دے رہا تھا بار بار، اور وہ بھی اس کی آواز کا جواب دیتے تھے۔ جیسے بلال بلاتا تھا نا تو وہ بھی آگے سے چین 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 کر کے اس کو آواز دیتے تھے۔ ایک کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا مٹھو، جیسے ہمارے پاکستان میں اکثر طوطے کو مٹھو ہی کہتے ہیں۔ ایک کا نام ہم نے رکھا تھا میسی، کیونکہ جب ہم لوگ یہاں سعودیہ نئے نئے آئے تھے نا تو ایک سعودی تھا، ان کے فرینڈ تھے، میرے ہسبینڈ کے فرینڈ، ان کے گھر پہ ایک میسی رہتا تھا، طوطے کا نام ان لوگوں نے میسی رکھا ہوا تھا۔ تو بلال اس کو بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے ہم نے ایک کا نام میسی رکھا تھا، ایک کا نام مٹھو رکھا تھا۔ اور یہ شرطا یہاں آ کے کھڑا ہو گیا، ہم سے پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے اس کو بتایا نہیں، ہم بس اپنے طوطے یہاں پہ چھوڑنے کے لیے آئے تھے، ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی دیر سے یہاں ایک سائڈ پہ ہو کے کیا کر رہے ہیں، اتنی ویران جگہ پہ کیوں ایسے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پھر ہم نے ان کو چھوڑا ہے، تو اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے ہیں۔ اور یہاں پہ نا سب لوگ رو بھی رہے تھے، اداس بھی ہو رہے تھے، اور آج آ کے سارا بلیم میرے اوپر۔ بلال کہہ رہا تھا مما کی وجہ سے ہی ہم نے چھوڑے ہیں، مما ہی کہہ رہی تھی کہ چلو چھوڑ دیتے ہیں، وہ آزاد ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ باقی سب بھی کہہ رہے تھے ہاں میرا تے اپنا دل نہیں کردا سی چھڑنے دا، تہاڈی امی نے کیا آج آ کے میرے سر پہ الزام لگایا سب نے۔ خیر بلال تو بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوا تھا، بہت زیادہ اداس ہوا تھا، لیکن پھر ہم نے اس کو سمجھایا بیٹا دیکھو جیسے آپ کی زندگی، آپ کا دل کرتا ہے ہم پارک جائیں، ہم کھیلیں، ہم باہر نکلیں، اسی طرح وہ بتا نہیں سکتے لیکن ان کا بھی دل کرتا ہے۔ تو آپ اداس نہ ہو، اللہ جی سب کو رزق دینے والے ہیں، اللہ جی سب کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حفاظت سے رکھیں گے، اور ان کے نصیب کا رزق بھی ان کو ملے گا۔ وہ خوش ہو گئے ہیں، اب وہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزاریں گے۔ پنجرے میں تو وہ بیچارے اداس ہی رہتے تھے۔ اس طرح کر کے بلال کو ہم نے سمجھایا ہے، اس کو چپ کروایا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ مسجد قباء آئے، یہاں پہ آ کے ہم نے نوافل پڑھے، ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ اور ابھی دیکھیں ماشاءاللہ لاسٹ ٹائم جو یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی تھی نا تو اتنا بڑا سا یہ کھلا سا گراؤنڈ بن گیا ہے، اور ابھی دوسری طرف کام چل رہا ہے، تو ہمیں بھی نا تھوڑا گھوم کے اوپر سے جا کے کافی دور تک پیدل چلنے کے بعد ہمیں اندر جانے کا راستہ ملا، اور پھر ہم نے جا کے نماز پڑھی ہے، ظہر کی نوافل پڑھے ہیں۔ اور یہ ہے جی مسجد قباء، ماشاءاللہ ہمارے اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور اللہ پاک نے یہاں پہ 2 نفل پڑھنے کا اتنا اجر دیا ہے نا کہ جتنا آپ کا ایک مقبول و مبرور عمرہ کرنے کا اجر ہوتا ہے۔
تو اتنا اجر یہاں پہ 2 نفل پڑھنے کا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ویو لگ رہا تھا نا، میرا تو دل کر رہا تھا میں کیمرہ یہاں سے آف ہی نہ کروں۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر ہم لوگ آئے تھے میسی اور مٹھو کو دیکھنے کے لیے، یہاں پہ ہم لوگ نا کافی دیر تک رکے ہیں، اور نا دل ایسے اداس ہو رہا تھا کہ کاش ایک دفعہ ہمیں وہ دوبارہ نظر آ جائے۔ اور جب ہم نے دیکھا نا غور سے تو وہ پیچھے کھجوروں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آواز بھی ہمیں آ رہی تھی، اور وہ پیچھے جا کے کھجوروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بلال یہاں سے جاتے ہوئے بھی ان کو آوازیں دے رہا تھا، تھوڑا اداس بھی ہو رہا تھا، لیکن خیر ہے بعد میں بچے کا دل ہے، تھوڑی دیر بعد وہ سنبھل جاتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت تو اداس ہوتا رہا ہے کافی دنوں تک، لیکن بعد میں سمجھ گیا تھا۔ جاتے جاتے ہم لوگ 5 ریال شاپ پہ رکے تھے، یہاں سے میں نے ہینڈ واش لیکوڈ لینا تھا، کیونکہ میں جو اپنے ڈریسز لے کے آئی ہوں نا وہ میرے پاس 4 ہیں، تو میں سوچ رہی تھی اگر ڈیلی یوز کروں تو 4 دن میں وہ تو ختم ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے، تو ساتھ ساتھ واش کر لوں گی اور ساتھ ساتھ ان کو میں دوبارہ سے یوز کر سکوں گی۔ اس لیے میں نے وہ ہینڈ واش والا لیکوڈ لیا ہے، صرف نہیں لیا، تو اسی سے میں واش کروں گی ان کو۔ اور ساتھ ہم نے ٹیشو لیے ہیں، اتنی دیر ہماری پیکنگ چلتی رہی ہے، گھر سے ہر ایک چیز لے کے آئے ہیں لیکن ٹیشو رکھنا بھول گئے۔ خیر جو یوز کرنے کے لیے رکھے تھے وہ ختم ہو گئے، اور باقی پورے بنڈلز جو ہے نا وہ بیڈ کے نیچے تھے، یہ مجھے کہہ رہے تھے ابھی نکال دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں نکال دیتا ہوں، ایسے کرتے کراتے بھول گئے۔ خیر یہاں سے ہم نے ٹیشو وغیرہ لے لیے تھے، ابھی شام کا ٹائم ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد نبوی۔ میں یہاں پہ ولاگ اینڈ کرتی ہوں، انشاءاللہ ابھی جو نیکسٹ ولاگ آئے گا وہ آپ کو ملے گا ریاض الجنہ سے، انشاءاللہ ہم زیارت کے لیے جائیں گے تو آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ ابھی اجازت دیں جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔